آج سے تقریباً نصف صدی قبل ایران میں ایک ایسا احتجاج ہوا جس نے 2500 سالہ پرانی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ اور آج نصف صدی کے بعد پھر ویسا ہی احتجاج ہو رہا ہے جو ایران کی حکومتی اور انتظامی بنیادوں کو کمزور کر چکا ہے۔ ایران نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ صرف ایک شخص حسن نصر اللہ کے جانے سے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بشار الاسد کے جانے سے خطے کی تمام پراکسیز دم توڑ جائیں گی، ایران کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن امریکہ اور اس کے مڈل ایسٹ کے الائز شاید کسی غلط فہمی میں ہیں کہ ایران کے موجودہ مذہبی حکمران کس قدر اپنے نظام پر کنٹرول رکھتے ہیں، کیونکہ ان طاقتوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود ایران کی سیکیورٹی فورسز کو ڈیوٹی سے منحرف نہیں کیا جا سکا، اور اس وقت تک پاسداران انقلاب کے 10 لاکھ اہلکار اور دیگر سیکیورٹی فورسز، سیمی ملٹری ملیشیاز اسلامی جمہوریہ ایران کے وفادار ہیں۔ لیکن کسی بھی صورت میں ایران کی موجودہ صورتحال کو استحکام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک بقا کی جنگ ہے، اور بقا کی اس جنگ میں ایران کے مذہبی حکمرانوں کو کسی بھی طرح شکست دینا امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے کوئی آسان نہیں ہے۔ ویسے تو 1979 کے بعد ایران کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، اور ان حالات میں معیشت کی بحالی کا کوئی واضح راستہ بھی نہیں ہے، اور ایران کو یہ چیلنج اس لیے درپیش نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجوہات ہیں، بلکہ اس دفعہ چیلنج بے روزگاری کا ہے، بھوک کا ہے، بدحالی کا ہے اور گرتی ہوئی معیشت کا ہے، کیونکہ سخت پابندیوں کی وجہ سے ایران کی اکانومی زمین بوس ہونے کے قریب ہے، اور ایسے میں امریکہ اور اسرائیل کا بڑھتا ہوا خطے میں پریشر خطے کے باقی ممالک کو بھی آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اور یہ والی سینکشن صرف امریکہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ستمبر 2025 میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے وہ والی سینکشنز دوبارہ ریسٹور کر دی تھی جو 2015 کی نیوکلیر ڈیل کے بعد ہٹا دی گئی تھی، اور اب حالات یہ ہیں کہ ایران میں کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے 100% زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور اسی بھوک اور افلاس نے ایران کو تاریخ کی سب سے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اور اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے پاسداران انقلاب کے مسلح اہلکار ہمیشہ سے پیش رہے ہیں جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ڈائریکٹلی جواب دہ ہیں، اور یہ وہی اہلکار ہیں جو ایران کی ریگولر آرمی کے پیرالل کام کرتے ہیں، اور اسی فورس کو ایرانی اکانومی کا سب سے بڑا پلیئر بھی مانا جاتا ہے۔ اور پاسداران انقلاب کے ساتھ ساتھ بسیج جو سیمی ملٹری ایک ملیشیا ہے، وہ بھی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک والنٹیئر فورس ہے جن کی تعداد 1 ملین کے قریب بتائی جاتی ہے۔ گو کہ گورنمنٹ کے ایفرٹس کی وجہ سے یہ ایجیٹیشن نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا پر مذاکرات کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ اور اگر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان کسی قسم کا ڈائیلاگ ہو بھی جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیر ڈیل پر کوئی کام ہو جائے، یا بیلسٹک میزائل پر تمام سٹیک ہولڈرز کوئی ایگریمنٹ کر لیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی ایران کے عالمی طاقتوں کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات ناکام ہوئے ہیں ان کی بیسک وجہ یہی ہے، کیونکہ ایران اپنا نیوکلیر پروگرام اور بیلسٹک میزائلز کے تمام پروجیکٹس کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر پریشر مینٹین کرنے کے لیے ان ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا ہے جو ایران کے ساتھ براہ راست ٹریڈ کرتے ہیں، اور اس میں خطے کے تقریباً تمام ممالک شامل ہیں جس میں انڈیا، پاکستان، چین، روس اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ تجارتی جنگ ختم کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں اپریل 2026 میں ایک بہت بڑی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے جس میں دونوں ممالک کے نمائندے ایک ساتھ بیٹھ کے تمام معاملات کا حل نکالیں گے۔ اب حالات کا رخ کس طرف بدلتا ہے اور آنے والے دنوں میں خطے کی سیاسی تبدیلی کیسی ہو سکتی ہے، اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے پروٹیسٹرز کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی قیادت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی اینٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ صرف شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن وہ ایران میں موجود نہیں ہیں اور نہ ہی ایران واپس آنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اور اگر ان پروٹیسٹرز کو باقاعدہ لیڈ کرنے کی کوئی اینٹی موجود ہو تو مے بھی حالات چینج ہو جائیں، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد جیسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کن حالات میں انہوں نے اپنا ملک چھوڑا اور وہ ماسکو چلے گئے، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا جب بشار الاسد حالات پر مکمل قابو پا چکے تھے، لیکن پھر اچانک ایک منظم اور مسلح بغاوت نے بشار الاسد کو پاور کوریڈور سے ریموو کر دیا، اور ان حالات میں روس اور ایران جیسے اتحادی بھی ان کو نہ بچا سکے، اور اب ایران کے معاملے میں بھی بالکل ایسے ہی حالات ہیں۔ اس وقت ایران کی مذہبی حکومت اپنے اہم اتحادیوں حسن نصر اللہ اور بشار الاسد کو کھو چکی ہے، اور دوسری طرف روس اور چین بھی ایک اسٹریٹجک سائلنس میں ہیں۔ 2011
2011 کا ट्यूनिस का मॉडल देख लें, हुस्नी मुबारक का रिमूवल देख लें या कजाफी का आउस्टर, ये सब मॉडल ये बताते हैं कि जब हुकूमतें और हुकूमती बुनियादें कमजोर होना शुरू हो जाएं, वो एक ना एक दिन गिर ही जाती हैं। और इस मजहबी हुकूमत के आलमी मुखालिफिन भी इसी कोशिश में हैं कि अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर को मेंटेन रखा जाए और नई क़यादत की तैयारी तक जवाल की रफ्तार को बढ़ाया जाए ताकि सकूत बतदरीज हो और अचानक हो। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा ही होगा, जिससे इस खित्ते की पॉलिटिक्स एक नई डायरेक्शन पर होगी। अब हालात ईरान की हुकूमत के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं और हुकूमत को भी संभल कर चलना है। और दूसरी तरफ आलमी ताकतों का प्रेशर, खित्ते की खामोशी एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है।